میں 14 سالہ بچے کا ابارشن کرنے لگی۔ اس بچے کی آنکھ میں آنسو تھے۔ مجھے اس پر ترس آیا کہ کس درندے نے اس کے ساتھ یہ کیا۔ ماں باپ سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ پیدائشی گونگی ہے، اس لیے مجرم کا نہیں پتا۔ مگر جاتے ہوئے اس بچی نے میرے ہاتھ میں یہ خط تھمایا۔ اس کے جانے کے بعد جیسے ہی خط کھولا، رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ وہ بچہ تو کلینک کی فضا آج کچھ بدلی سے لگ رہی تھی۔ وہی صاف، جراثیم سے پاک اور ٹھنڈی ہوا جو روز مجھے اپنے پیشے پر فخر کا احساس دلاتی تھی، آج دل پر بوجھ بن کر بیٹھ گئی تھی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میں کسی غلط کام کی گواہ بننے جا رہی ہوں۔ میں ڈاکٹر عالیہ ہوں اور کئی برسوں سے اس شعبے سے وابستہ ہوں۔ اپنی پوری نوکری میں نے عورتوں کے ان گنت دکھ دیکھے ہیں، بے شمار کہانیاں سنی ہیں، مگر آج دل بے چین تھا اور سانسیں بوجھل لگ رہی تھی۔ ریسپشن نے آہستہ سے آواز میں بتایا تھا، میڈم، ایک 14 سالہ بچے کا کیس آیا ہے۔ 14 سال! یہ سن کر میرا قدم جیسے زمین میں گر گئی۔ اسی عمر کی تو میری اپنی بیٹی بھی ہو سکتی تھی۔ دل میں عجیب سا خوف اور دکھ اکٹھا ہو گیا۔ میں بھاری دل کے ساتھ اپنے کمرے سے نکلی اور آہستہ آہستہ پروسیجر روم کی طرف چل دی۔ آج یہ کمرہ مجھے کسی ہاسپٹل کے بجائے کسی بے رحم جگہ جیسا محسوس ہو رہا تھا، جہاں انسانیت دم توڑ دیتی ہے۔ اندر داخل ہوتے ہی جو منظر میری آنکھوں کے سامنے آیا، اس نے مجھے اندر تک ہلا کر رکھ دیا۔ بیڈ پر ایک نحیف سی، کمزور سی لڑکی بیٹھی تھی۔ بتایا گیا تھا کہ اس کا نام لائبہ ہے۔ وہ اتنی دبکی ہوئی تھی جیسے خود کو دنیا سے چھپانا چاہتی ہو۔ وہ کسی زندہ انسان سے زیادہ ایک سہمی ہوئی گڑیا لگ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے تھے، مگر وہ آنسو باہر نہیں آ رہے تھے، جیسے خوف نے انہیں وہی جما دیا ہو۔ اس کے پاس اس کے ماں باپ کھڑے تھے، مگر انہیں والدین کہنا میرے لیے مشکل ہو رہا تھا۔ باپ بار بار نظریں چرا رہے تھے، ماتھے پر آیا پسینہ ہاتھ سے صاف کر رہا تھا، جیسے اندر ہی اندر کچھ چھپا رہا ہو۔ اور ماں، وہ تو بالکل پتھر کی طرح کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر نہ کوئی درد تھا، نہ غصہ، نہ ہی ممتا کی کوئی جھلک۔ وہ بس خاموش تماشائی بنی ہوئی تھی۔ میں نے اپنے برسوں کے تجربے سے سیکھی ہوئی نرم اور ہمدرد آواز میں کہا، لائبہ بیٹا کیسی ہو؟ مگر لڑکی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ بس اس کے جسم میں ایک ہلکی سی کپکپی دوڑ گئی، جیسے میرا سوال بھی اسے ڈرا گیا ہو۔ اچانک اس کا باپ گھبراہٹ کے ساتھ بول اٹھا۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی، ڈاکٹر صاحبہ، یہ پیدائشی گونگی ہے، نہ بول سکتی ہے نہ سن سکتی ہے، آپ بس کیس دیکھ لیں۔ اس ایک جملے نے میرے دل میں کئی سوال کھڑے کر دیے، اور مجھے صاف محسوس ہو گیا کہ اس خاموشی کے پیچھے ایک بہت بڑی اور دردناک کہانی چھپی ہوئی ہے۔ آپ بس کام شروع کریں۔ یہ الفاظ سنتے ہی میرا دل زور سے دھڑک اٹھا۔ ایک لمحے کے لیے سانس لینا مشکل ہو گیا۔ میں نے دوبارہ غور سے لائبہ کو دیکھا۔ جب میں نے پاس رکھی دیہاتی ٹرے کو ہلکے سے سرکایا تو اس کی آواز پر وہ فوراً چونک گئی اور میری طرف دیکھنے لگی۔ اسی ایک رد عمل نے مجھے سب کچھ سمجھا دیا۔ یہ بچی گونگی نہیں تھی، اسے زبردستی خاموش کر دیا گیا تھا۔ اس کی آواز نہیں، اس کی ہمت چھینی گئی تھی۔ میں نے خود کو سنبھالتے ہوئے سخت لہجے میں کہا، آپ لوگ باہر جا کر انتظار کریں۔ باپ فوراً تڑپ کر بولا۔ اس کی آواز میں بدتمیزی اور بے حسی صاف جھلک رہی تھی۔ ڈاکٹر صاحبہ، یہ کیا بتائے گی؟ جو گندگی ہے اسے صاف کرنا ہے۔ گندگی؟ یہ لفظ سنتے ہی میرا خون کھول اٹھا۔ میرا دل چاہا کہ میں اسے وہی روک کر چیخوں۔ یہ آپ کی بیٹی ہے، کوئی کچرا نہیں۔ براہ مہربانی فوراً باہر تشریف لے جائیں۔ میرے لہجے کی سختی دیکھ کر وہ بڑبڑاتا ہوا ماں کو ساتھ لے کر باہر چلا گیا۔ دروازہ بند ہوتے ہی کمرے میں یہ گہری اور خوفناک خاموشی چھا گئی، ایسی خاموشی جو انسان کے کانوں میں شور بن کر گونجتی ہے۔ میں نے آہستہ سے کرسی کھینچی اور لائبہ کے قریب بیٹھ گئی۔ اس کے الجھے ہوئے بالوں پر ہاتھ رکھنے کی کوشش کی۔ ڈر مت بیٹا، میں نے نرمی سے کہا، مگر حقیقت یہ تھی کہ میرے اپنے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں خود جانتی تھی کہ میں کتنا بڑا جھوٹ بول رہی ہوں۔ میں ہی تو اسے وہ درد دینے جا رہی تھی جس نے اس کی معصومیت پہلے ہی چھین لی تھی۔ لائبہ نے میرا ہاتھ نہیں جھٹکا، مگر اسی لمحے اس کی آنکھوں سے دو موٹے آنسو ٹوٹ کر اس کے میلے سے فراق پر گر گئے۔
وہ आंसू मेरे दिल पर हथौड़े की तरह लगे। मेरा जी चाहा कि मैं चीख कर सब कुछ रोक दूं। ये किस दरिंदे का काम था? मैंने खुद से सवाल किया, कौन था वो हैवान जिसने इस नन्ही कली को रौंद डाला? और ये कैसा इंसाफ था कि जिस पर जुल्म हुआ सजा भी इसी के हिस्से में आ रही थी। जो माँ बाप कहलाने के हकदार थे वो खामोश तमाशाई बने खड़े थे। इस लम्हे मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मैं डॉक्टर नहीं रही बल्कि इस जुर्म को छुपाने वालों में शामिल हो गई हूँ। मैं इस दरिंदे की गवाह का सबूत मिटा रही थी। यह ख्याल मुझे अंदर से तोड़ रहा था। मैंने भारी दिल के साथ दस्ताने पहने और आलत वाले ट्रे को अपने करीब खींच लिया। जब स्टील की ठंडी चमक लाइबा की आंखों में पड़ी तो इसने वहशत से आंखें बंद कर ली, जैसे वो आने वाले दर्द को पहले ही महसूस कर चुकी हो। इसने अपने नन्हे नन्हे दोनों हाथ अपने पेट पर रख लिए, जैसे इस नाचाहे बोझ को बचाने की आखिरी और बेबस कोशिश कर रही हो। वो हरकत दिल चीर देने वाली थी। माफ कर देना बेटा। ये अल्फाज मेरे होठों तक आकर वही दब गए। जबान ने साथ ना दिया। इस लम्हे मेरे अंदर सब कुछ टूट चुका था। मैं चंद सानिये साकित बैठी रही, जैसे वक्त रुक गया हो। फिर कांपते हाथों से मैंने आला उठाया। लाइबा ने कोई मज़ाहमत नहीं की। वो बिल्कुल पत्थर की तरह बेजान हो चुकी थी। इसने आंखें दर्द की शिद्दत से नहीं बल्कि हार मान लेने की कैफियत में बंद कर ली थी, जैसे इसकी नन्ही सी अना भी अब थक कर बैठ गई हो। यह कोई इलाज नहीं था, ये एक जुल्म था। ये कोई मजबूरी नहीं थी, ये एक कत्ल था। और आज डॉक्टर आलिया खुद को इस जुर्म में शरीक महसूस कर रही थी। मेरा वजूद सुन्न हो चुका था। मैंने वो काम कर दिया था जिसकी इजाज़त मेरा ज़मीर कभी नहीं देता, मगर हालात ने मुझे दीवार से लगा दिया था। मैं जानती थी कि मैंने जो किया है इसका बोझ सारी उम्र मेरे साथ रहेगा। नर्सें लाइबा को व्हील चेयर पर डालकर वार्ड की तरफ ले जा रही थी। वो अब भी खामोश थी, मगर अब इसकी खामोशी पहले जैसी नहीं रही थी। वो खामोशी जिंदगी की नहीं, मौत की सी लग रही थी। इसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था, मगर आंखें खुश्क, खाली और बेनूर थी, जैसे सब कुछ वही खत्म हो गया हो। मैंने खुद को बामुश्किल संभाला। अपने चेहरे पर दोबारा ही वही डॉक्टर आलिया वाला नकाब चढ़ाया, जिसके पीछे मैं अपने एहसास छुपा लेती थी। मैंने अपने हाथ धोए, मगर यूं लगा जैसे वो मजीद ठंडे और सुन्न हो रहे हो, जैसे मैंने अभी अभी किसी का खून अपने हाथों से बहाया हो। मैंने वालिदैन को बाहर बुलाया। इनके चेहरों पर अजीब सी तसल्ली थी, जैसे इनके सर से कोई बोझ उतर गया हो। क्या सब ठीक हो गया? बाप ने जल्दी से पूछा। इसकी नजरें अब भी मेरी आंखों से ज्यादा फ्रेश पर जमी हुई थी। हाँ, मैंने मुख्तसर सा जवाब दिया। अभी कुछ घंटे इसे निगरानी में रखा जाएगा, इसके बाद आप इसे ले जा सकते हैं। मेरे अल्फाज तो पेशा वाराना थे, मगर मेरे अंदर कहीं कुछ हमेशा के लिए मर चुका था। वो दोनों तकरीबन दौड़ते हुए काउंटर की तरफ बढ़े, शायद बिल अदा करने के लिए, या शायद मेरी नजरों से जितनी जल्दी मुमकिन हो दूर जाने के लिए। इनकी जल्दबाजी में एक अजीब सी घबराहट छुपी हुई थी। मैं खामोशी से अपने दफ्तर में वापस आई और कुर्सी पर खुद को ढेर सा कर लिया। दिल बोझल था और ज़हीन सुन्न हो चुका था। मेरे कानों में लाइबा की वो बेआवाज चीखें गूंज रही थी, जो बोले बगैर भी रूह को चीर देती है। वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजरता रहा। घंटे बीत गए और शाम ढलने लगी। बाहर अंधेरा फैलने लगा, मगर मेरे अंदर की तारीकी और गहरी होती जा रही थी। कुछ देर बाद नर्स ने आकर इतला दी कि बच्ची को डिस्चार्ज कर दिया गया है। यह सुनकर मैंने खुद को संभाला और भारी कदमों से कॉरिडोर की तरफ निकल आई। वहां लाइबा व्हील चेयर पर बैठी थी। इसकी माँ खामोशी से व्हील चेयर ढकेल रही थी और बाप आगे आगे तेज कदमों से चल रहा था, जैसे किसी खौफ से भाग रहा हो। जब वो मेरे करीब से गुजरे तो ना जाने क्यों मेरा दिल जोर से धड़क उठा। इसी लम्हे लाइबा ने आहिस्ता से अपना सर उठाया। हमारी नजरें मिली। इसकी आंखों में अब आंसू नहीं थे, बल्कि ये गहरी सी इल्तिजा थी, ये खामोश फरियाद जो लफ्जों की मोहताज नहीं थी। इसने अपनी नन्ही सी कमजोर मुट्ठी मेरी तरफ बढ़ाई। इसके माँ बाप आगे देख रहे थे। इन्हें कुछ खबर ना थी। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाती, इसका छोटा सा हाथ मेरे हाथ से टकराया और इसने अपनी मुट्ठी में छुपाई हुई एक छोटी सी मुड़ी तड़ी कागज की पर्ची मेरे हाथ में थमा दी। यह सब एक ही लम्हे में हो गया, जैसे वक्त ने पलक झपकने का मौका भी ना दिया हो।
اس کا ہاتھ برف کی طرح ٹھنڈا تھا۔ جیسے ہی پرچی میرے ہاتھ میں آئی اس نے فوراً اپنی نظریں جھکا لی۔ میں نے گھبرا کر اپنی مٹھی بند کر لی۔ دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو گئی، سانسیں تیز چلنے لگی۔ وہ لوگ لفٹ کی طرف بڑھ گئے اور چند ہی لمحوں میں میری نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ میں وہی کھڑی رہ گئی۔ میری بند مٹھی میں وہ کاغذ کا ٹکڑا کسی دہکتے ہوئے کوئلے کی طرح محسوس ہو رہا تھا جو ہتھیلی کو جلا رہا ہو۔ میں نے جلدی سے ارد گرد دیکھا، کسی نے کچھ نہیں دیکھا تھا۔ پھر میں تیزی سے اپنے دفتر میں واپس آئی، دروازہ بند کیا، لاک لگایا اور کانپتے ہاتھوں سے اس پرچی کو اپنی جیب میں چھپا لیا۔ دل کہہ رہا تھا کہ اس کاغذ کے ٹکڑے میں یہ کیسی سچائی قید ہے جو سب کچھ بدل سکتی ہے۔ باقی دن کیسے گزر گیا مجھے خود بھی خبر نہ ہو سکی۔ میں نے مریض دیکھے، رسمی مسکراہٹیں بکھیرتی رہی، دوائیاں لکھتی رہی، مگر میرا ذہن کہیں اور اٹکا ہوا تھا، دماغ جیسے مفلوج ہو چکا تھا۔ بار بار میرا دھیان اپنی جیب کی طرف جاتا جہاں وہ مڑی تڑی پرچی رکھی ہوئی تھی۔ ایک معصوم خاموش لڑکی آخر مجھے کیا بتانا چاہتی تھی؟ یہ سوال مسلسل میرے اندر شور مچاتا رہا۔ رات کو جب میں نے اپنے پرتعیش اور پرسکون گھر پہنچی تو آج وہی گھر مجھے اجنبی سا لگا۔ دیواریں، فرنیچر، خاموشی، سب کچھ بدلا بدلا محسوس ہو رہا تھا۔ میرا شوہر جو شہر کا ایک معزز اور نیک نام بزنس مین تھا، لانچ میں بیٹھا خبریں دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی میں اندر داخل ہوئی اس نے میری طرف دیکھا، مسکرایا اور نرمی سے بولا، آج بہت تھکی ہوئی لگ رہی ہو عالیہ۔ میں نے بھی اس کی طرف دیکھ کر مسکرانے کی کوشش کی کیونکہ عام دنوں میں اس کا چہرہ دیکھ کر میری ساری تھکن اتر جایا کرتی تھی۔ ہاں، آج دن کچھ زیادہ ہی مصروف تھا۔ میں نے جھوٹ بول دیا، ہمیشہ کی طرح بہت سے مریض تھے، سارا دن کام کرتے کرتے تھک گئی ہوں۔ اس نے پیار سے میرا ہاتھ تھاما اور مجھے اپنے پاس بٹھا لیا۔ آؤ میں تمہیں چائے بنا کر پلاتا ہوں، ذرا تازگی آ جائے گی، وہ محبت سے بولا۔ میں نے زبردستی مسکراہٹ چہرے پر سجائے رکھی مگر میرے ذہن میں مسلسل وہی معصوم چہرہ اور وہ مڑا توڑا کاغذ گھوم رہا تھا۔ میرا دل بے چین تھا۔ میں جلد از جلد اپنے کمرے میں جانا چاہتی تھی تاکہ اکیلے میں اس پرچی کو پڑھ سکوں۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ ابھی اس بارے میں اپنے شوہر کو کچھ بتاؤں۔ شاید یہ اس بچی کا راز تھا اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری اور اس وقت صرف میرے کندھوں پر تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ میں اپنے شوہر سے باتیں چھپاتی تھی، وہ میرا شوہر ہی نہیں، میرا سب سے اچھا دوست بھی تھا۔ ہم اکثر گھنٹوں ساتھ بیٹھ کر ایک دوسرے کو اپنے دن بھر کی رواداد سناتے تھے۔ اگر آج کوئی اور دن ہوتا تو میں اس کے ساتھ بیٹھ کر چائے پیتی، اسے اپنے مریضوں کے قصے سناتی، بتاتی کہ آج کون آیا، کس کا علاج کیا۔ وہ بھی اپنی ہر بات، اپنے کام، اپنی مصروفیات مجھے تفصیل سے بتایا کرتا تھا۔ میرا شوہر ایک فلاحی ادارے بھی چلا رہا تھا اور انسانیت کی خدمت اس کی زندگی کا اہم حصہ تھی۔ شاید اسی لیے میں جانتی تھی کہ اگر میں اسے سب کچھ بتاؤں تو وہ میرا ساتھ ضرور دیتا، مگر اس لمحے میرا دل کہہ رہا تھا کہ ابھی نہیں، ابھی نہیں۔ جس ادارے کے ذریعے غریبوں اور یتیموں کی مدد کی جاتی تھی وہ ان سب کے لیے کسی مسیحا سے کم نہیں تھا۔ مجھے اپنے شوہر پر دل سے فخر تھا، وہ واقعی ہر لحاظ سے مکمل انسان تھا۔ وہ صرف ایک اچھا شوہر ہی نہیں بلکہ انسانیت کا درد رکھنے والا شخص بھی تھا۔ ہماری شادی کو 5 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا تھا اور اب تک ہم اولاد کی نعمت سے محروم تھے، مگر اس بات پر اس نے کبھی مجھے طعنہ نہیں دیا، نہ کبھی شکوہ کیا۔ ہم دونوں اپنی زندگی سے خوش اور مطمئن تھے، ایک دوسرے کے ساتھ سکون محسوس کرتے تھے۔ مگر آج کا دن ایسا تھا کہ میں خود کو اکیلا رکھنا چاہتی تھی۔ میں حد سے زیادہ تھک چکی تھی اور اس معصوم بچی کا چہرہ بار بار میری آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا۔ اس کی خالی بے نور آنکھیں میرا پیچھا نہیں چھوڑ رہی تھی۔ ایک لمحے کو دل میں آیا کہ سب کچھ اپنے شوہر کو بتا دوں، مگر فوراً ہی خود کو روک لیا۔ یہ اس بچی کا تقدس تھا، اس کا راز تھا جسے میں یوں کسی کے سامنے ظاہر نہیں کر سکتی تھی۔ میں اس امانت میں خیانت نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں جلدی سے کھڑی ہوئی۔ میرے شوہر نے پوچھا، کہاں جا رہی ہو؟ میں نے نرمی سے جواب دیا، مجھے بہت نیند آ رہی ہے، آپ یہی بیٹھ کر خبریں دیکھیں، بعد میں کمرے میں آ جائیے گا۔ وہ کچھ نہ بولا اور میں سیدھی اپنے کمرے میں چلی گئی، دروازہ بند کیا اور بیگ ایک طرف رکھ دیا۔ میرے ہاتھ بری طرح کانپ رہے تھے۔ میں نے واش روم جا کر فریش ہونے کی بھی زحمت نہیں کی۔
کیونکہ میرے دل میں صرف ایک ہی بے چینی تھی، مجھے جلد از جلد وہ پرچی پڑھنی تھی۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ اس بچے کی خالی آنکھوں میں کوئی خوفناک راز پل رہا ہے۔ میں نے جیب سے وہ مڑی توڑی ہلکی سی کاغذ کی پرچی نکالی۔ اسے کھولتے ہوئے دل زور زور سے دھڑکنے لگا، یوں لگ رہا تھا جیسے میں کوئی خطرناک سچ کھولنے جا رہی ہوں۔ کاغذ پر پنسل سے کامتے ہوئے ہاتھوں میں چند الفاظ لکھے گئے تھے۔ میں نے پڑھنا شروع کیا۔ جیسے جیسے الفاظ میری آنکھوں کے سامنے آتے جا رہے تھے، میرے چہرے کا رنگ اڑتا جا رہا تھا، سانسیں بے قابو ہونے لگی، میرا پورا جسم لرز رہا تھا۔ میں جان چکی تھی یہ پرچی صرف یہ کاغذ نہیں تھی، یہ ایک چیخ تھی، ایک ایسا سچ جو میری پوری زندگی بدلنے والا تھا۔ ڈاکٹر، میں گونگی نہیں ہوں۔ میرا سانس ایک لمحے کو وہی اٹک گیا، دل زور سے دھڑکا۔ میں نے گھبرا کر وہ جملہ دوبارہ پڑھا، میں گونگی نہیں ہوں۔ انہوں نے مجھے دھمکی دی تھی کہ اگر میں نے کسی کو کچھ بتایا تو میری زبان کاٹ دی جائے گی۔ میرے ہاتھ اور پاؤں ٹھنڈے پڑنے لگے، جسم سے جیسے جان نکلتی جا رہی ہو۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے نظریں نیچے کی طرف دوڑائیں اور آخری سطریں پڑھنے لگی۔ جس درندے نے میرے ساتھ یہ کیا وہ کوئی اور نہیں تھا۔ اسے مجھ پر ذرا بھی ترس نہیں آیا، کیونکہ وہ تو آخری الفاظ پڑھتے ہی میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، یوں لگا جیسے کسی نے میرے سر پر تیزاب ڈال دیا ہو، یا میری پوری زندگی پر یہ ایک ہی لمحے میں زوردار تماچا مار دیا ہو۔ میرے ہاتھ سے وہ پرچی چھوٹ گئی اور فرش پر جا گری۔ میں بے دم سی ہو کر دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر وہیں بیٹھ گئی۔ دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ سینہ پھٹنے کو آ رہا تھا۔ اس پرچی پر لکھا تھا، کیونکہ وہ بچہ آپ کے شوہر کا تھا، کیونکہ وہ بچہ آپ کے شوہر کا تھا۔ یہ محض الفاظ نہیں تھے، یہ پگھلا ہوا سیسا تھا جو میرے کانوں میں اونڈیل دیا گیا تھا۔ ہر لفظ میرے وجود کو جلا رہا تھا۔ میں وہی دیوار کے ساتھ لگی فرش پر بیٹھی رہ گئی۔ میرا دماغ وہ مفلوج ہو چکا تھا، وہ اس سچ کو ماننے سے انکار کر رہا تھا۔ نہیں، یہ ممکن نہیں تھا۔ فرقان، میرا فرقان، وہ شخص جو بستیوں بستیوں جا کر یتیم بچوں کے سروں پر شفقت سے ہاتھ پھیرتا تھا، جو سردیوں میں غریبوں میں کمبل بانٹتا تھا، جسے لوگ مسیحا کہتے تھے، نیک دل شریف انسان سمجھتے تھے، وہی فرقان جس کی نیکیوں پر مجھے ناز تھا، جس کی شرافت پر میں فخر کرتی تھی، وہ اتنا گھنونا کام ایک 14 سالہ بچی کے ساتھ ناممکن۔ یہ ضرور کوئی جھوٹ تھا، کوئی گھڑا ہوا الزام، کوئی بے بنیاد کہانی۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، دل نہیں مان رہا تھا، مگر آنکھیں سچ دیکھ چکی تھی۔ میں نے جھک کر اس پرچی کو دوبارہ اٹھایا، جیسے دوبارہ پڑھ لینے سے حقیقت بدل جائے گی، جیسے الفاظ خود بخود مٹ جائیں گے، مگر وہ الفاظ وہی تھے، خاموش، بے رحم اور ناقابل تردید۔ لکھائی یہ تو ایک بچی کی ہی لگ رہی تھی، بالکل ویسے ہی جیسی کم عمر، ڈری ہوئی اور کانپتے ہاتھوں سے لکھی جاتی ہے، مگر پھر بھی دل ماننے کو تیار نہیں تھا۔ مگر کیوں؟ وہ لائبہ، وہ معصوم سی بچی، وہ مجھ سے جھوٹ کیوں بولے گی؟ وہ اتنی بڑی اور اتنی خطرناک بات کیوں لکھے گی؟ کیا اسے میرے شوہر کا نام معلوم تھا، یا کسی نے اسے زبردستی یہ سب لکھوایا تھا؟ ہاں، شاید یہی سچ تھا۔ اس کے ماں باپ وہ کتنے خوفزدہ لگ رہے تھے، ان کی جلد بازی، ان کی گھبراہٹ، سب کچھ عجیب سا تھا۔ شاید وہ کسی دباؤ میں تھے، شاید کوئی دشمنی تھی، کوئی سازش، کوئی بلیک میلنگ۔ ممکن ہے وہ میرے شوہر کی نیک نامی کو بدنام کرنا چاہتے ہوں۔ میرا ذہن ہزاروں خیالوں میں الجھتا چلا گیا۔ میں اپنے شوہر کو جانتی تھی، فرقان ایسا نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ تو کبھی اونچی آواز میں بات نہیں کرتا، کسی کو تکلیف دینا تو دور کی بات تھی، وہ ایک معصوم بچی کی زندگی کیسے تباہ کر سکتا تھا؟ یہ سوچ بھی میرے لیے ناقابل برداشت تھی۔ میں نے اس پرچی کو اپنی مٹھی میں زور سے بھینچ لیا۔ یہ صرف ایک کاغذ نہیں تھا، یہ میرے کئی سالہ ازدواجی یقین پر، میری محبت اور اعتماد پر ایک کاری ضرب تھی۔ آج صبح ہی میں نے دل ہی دل میں اس درندے کو نہ جانے کتنی بدوائیں دی تھی، اور اب وہی الزام میرے اپنے گھر کی دہلیز پر آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ میں اسی کشمکش میں گم تھی، آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے، دل بوجھل تھا، دماغ الجھا ہوا۔ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا۔ عالیہ، تم ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ ٹنڈر ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ فرقان کی وہی مانوس نرم اور محبت بھری آواز سنائی دی۔ میں بھوکلا گئی، فوراً پرچی کو مٹھی میں دبا لیا اور جلدی سے آنسو پوچھنے لگی، جیسے وہ میرے چہرے پر لکھی سچائی نہ پڑھ لے۔ دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔
وہ میرا قریب آ گیا۔ اس کے چہرے پر وہی نرمی، وہی محبت تھی جو میں برسوں سے دیکھتی آ رہی تھی۔ کیا ہوا عالیہ؟ وہ میرے پاس بیٹھتے ہوئے بولا۔ اس کی آنکھوں میں صاف تشویش نظر آ رہی تھی۔ اس نے میرا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا اور غور سے دیکھتے ہوئے کہا، تمہارا رنگ کیوں اڑا ہوا ہے؟ طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، اور تم فرش پر کیوں بیٹھی ہو؟ اس کے لمس میں وہی اپنائیت تھی اور میرے دل میں وہی طوفان۔ اس کا لمس جو ہمیشہ مجھے دنیا جہاں کا سکون دیا کرتا تھا، آج میرے اندر تک اتر کر مجھے ہلا گیا۔ میں نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ آخر میں اس پر الزام کیسے لگا سکتی تھی؟ صرف ایک کاغذ کی پرچی کی بنیاد پر اتنی بڑی بات، اتنا بڑا الزام۔ میں نے اپنی زندگی کا سب سے مشکل جھوٹ بول دیا۔ کچھ نہیں فرقان، بس آج کلینک میں ایک بہت برا کیس تھا، ایک بچی کا، اس لیے تھوڑی پریشان ہوں۔ میں نے زبردستی اپنے ہونٹوں پر مسکراہٹ سجا لی۔ تم فکر مت کرو، میں بس بہت تھک گئی ہوں۔ فرقان نے میری بات مان لی، یا شاید اس نے سچ جان کر بھی انجان بننے کا فیصلہ کیا۔ اس نے مجھ سے مزید سوال نہیں کیے۔ عالیہ، تم خود کو بہت تھکا لیتی ہو، وہ نرمی سے بولا۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں تم اس دنیا کا سارا درد اپنے اندر سمیٹ لیتی ہو۔ اس نے میرے ماتھے پر ہلکا سا بوسہ دیا۔ چلو اٹھو، فریش ہو جاؤ، میں تمہارے لیے گرم کافی بناتا ہوں۔ تم جانتی ہو تمہارے بغیر مجھے کھانا کھانے کا مزہ نہیں آتا۔ وہ مسکراتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا۔ وہی مہربان چہرہ، وہی محبت بھرا انداز، مگر آج اس کی ہر ادا مجھے مشکوک سے لگ رہی تھی، یا شاید مجھے خود ہی پاگل ہو رہی تھی۔ جیسے ہی وہ کمرے سے نکلا، میرا ضبط ٹوٹ گیا۔ میں نے پرچی کو دوبارہ دیکھا، جیسے اس میں لکھی باتیں بدل جائیں گی۔ کیا یہ واقعی آپ کے شوہر کا سچ تھا؟ اور اگر سچ تھا تو کیا میں پچھلے 5 سالوں سے ایک درندے کے ساتھ زندگی گزار رہی تھی؟ کیا میں نے آج اپنے ہی ہاتھوں سے ایک درندے کے گناہ کے نشان کو مٹا دیا تھا؟ کیا میں نے اس کے بچے کو؟ نہیں، میں اتنی بڑی غلطی نہیں کر سکتی تھی۔ میں ڈاکٹر عالیہ تھی، میں سچ تک پہنچنے والی عورت تھی۔ میں بغیر تحقیق کے کسی الزام کو قبول نہیں کر سکتی تھی۔ یہ صرف ایک پرچی تھی، ایک الزام جس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوگی۔ لائبہ نے الزام میرے شوہر پر ہی کیوں لگایا؟ اس کے پیچھے کوئی حقیقت چھپی تھی، اور وہ حقیقت جاننا اب میرے لیے ضروری ہو چکا تھا۔ مجھے سچ تک پہنچنا تھا، چاہے اس کی قیمت کچھ بھی ہو۔ مجھے خود سچ تک پہنچنا تھا۔ میرا شوہر بے گناہ تھا، اور یہ بات مجھے ثابت کرنی تھی، سب سے پہلے اپنے آپ کو۔ مگر دل کے کسی کونے میں یہ خوفناک شک کا بیج بو دیا گیا تھا۔ وہ بیج اب پانی مانگ رہا تھا، اور مجھے ڈر تھا کہ کہیں یہ شاخیں پھیلا کر میرے پورے وجود کو جلا کر راکھ نہ کر دیں۔ اس رات کیسے گزری یہ صرف میرا خدا جانتا ہے، اور شاید میں خود۔ فرقان میرے برابر میں سو رہا تھا۔ اس کی گہری پرسکون سانسیں آج مجھے زہر کی طرح لگ رہی تھی۔ یہ وہی شخص تھا جس کے سینے پر سر رکھ کر مجھے دنیا بھر کا سکون ملتا تھا، مگر آج اس کی موجودگی کانٹوں کی بستر کی طرح چبھ رہی تھی۔ وہی مانوس چہرہ، وہی نرمی، نیند میں بھی اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ کیا یہ سب ایک ناخواب تھا؟ یہ کیسا شاطر، اتنا گھنونا ناخواب کہ میں برسوں میں بھی پہچان نہ سکی؟ یا پھر میں ہی غلط تھی، یا وہ بچی، وہ لائبہ کسی خوفناک غلط فہمی کا شکار ہو گئی تھی؟ میرا دل مسلسل کہہ رہا تھا کہ فرقان بے گناہ ہے، مگر میرا دماغ اس پرچی پر لکھے الفاظ کو جھٹلانے سے انکار کر رہا تھا۔ وہ الفاظ میرے ذہن میں ہتھوڑوں کی طرح بج رہے تھے۔ میں اس شک کے ساتھ، اس اذیت کے ساتھ زندہ نہیں رہ سکتی تھی۔ اس لمحے میں نے فیصلہ کر لیا، میں سچائی کی تہہ تک پہنچوں گی، چاہے نتیجہ میرے لیے کتنا ہی تلخ کیوں نہ ہو۔ صبح میں معمول سے بہت پہلے جاگ گئی۔ میں نے فرقان کے لیے ناشتہ تیار کیا، اس کے کپڑے استری کیے، اور زبردستی اپنے چہرے پر ایک نارمل سی مسکراہٹ سجائے رکھی۔ اندر طوفان برپا تھا، مگر باہر میں وہی پرسکون، خیال رکھنے والی عالیہ بنی رہی، کیونکہ اب میں صرف ایک بیوی نہیں تھی، میں ایک سچ کی تلاش میں نکلی ہوئی عورت تھی۔ میں آئینے کے سامنے کھڑی خود کو دیکھ رہی تھی، اور اپنے ہی وجود سے گھن آنے لگی تھی۔ میں کبھی اتنی اچھی اداکارہ بن گئی تھی، مجھے خود حیرت ہو رہی تھی۔ چہرے پر مسکراہٹ، آنکھوں میں سکون کا دکھاوا، اور دل کے اندر ایک بھڑکتا ہوا خوف۔ آج کلینک ذرا جلدی جا رہی ہو عالیہ؟ فرقان نے کافی کا کپ اٹھاتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، میں نے مختصر سا جواب دیا۔ آج کچھ اہم کیسز ہیں۔ میں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہیں کر پا رہی تھی۔ نظریں چرانا میرے لیے آسان تھا، مگر دل کو سنبھالنا مشکل۔ کلینک پہنچ کر میرا پہلا کام
लाइबा की फाइल निकलवाना था। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था जैसे मैं कोई जुर्म करने जा रही हूँ। मैंने रिसेप्शन से फाइल मंगवाई और फौरन अपने दफ्तर का दरवाजा बंद करके लॉक कर लिया। मेरे हाथ कांप रहे थे। फाइल खोली तो इसमें लाइबा का पता दर्ज था। गोशिया आबादी, गली नंबर, मकान नंबर 4। ये शहर की सबसे गरीब आबादियों में से एक थी और यही वो जगह थी जहां फुरखान अपनी फलाही तंजीम का दफ्तर चलाता था। मेरा दिल बैठ सा गया। ये वही इलाका था जिसकी तस्वीर वो अक्सर मुझे दिखाया करता था, कभी गरीब बच्चों के सरों पर हाथ फेरते हुए, कभी बेवाओं में राशन तकसीम करते हुए। वो तस्वीर जो मुझे हमेशा इसकी नेकी का सबूत लगती थी, आज मेरे दिल में खौफ भर रही थी। ये महज इत्तेफाक नहीं हो सकता था। इसका मतलब था कि लाइबा का खानदान फुरखान को जानता था, शायद बहुत करीब से। मगर ये जान पहचान इतनी खौफनाक कैसे बन गई? मैंने अपना फौरन सफेद कोट उतार दिया। मैं डॉक्टर आलिया बनकर वहां नहीं जा सकती थी। मैंने एक पुराना सादा सा दुपट्टा सर पर ले लिया, अपनी महंगी घड़ी उतार दी और खुद को आम सी औरत बनाने की कोशिश की। फिर मैंने अपनी छोटी सी गाड़ी निकाली और इस आबादी की तरफ चल पड़ी। जो जो मैं शहर के पोश इलाके से दूर होती गई, सड़कें तंग होती गई, गलियां गंदी और माहौल भारी होता चला गया। बदबू, शोर और गुर्बत ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया। मेरा पुरताइश घर और ये दुनिया, दोनों के दरमियान फासला सिर्फ चंद किलोमीटर का था, मगर हकीकत में ये दो अलग जिंदगियां थी। फुरखान इन दो इंतहाओं के दरमियान कैसे जिंदगी गुजार लेता था, ये सवाल मेरे दिमाग में गूंजता रहा। मैंने ये कोने में गाड़ी रोकी और पैदल ही इस बच्चे के घर की तलाशी में निकल पड़ी। गली नंबर 4 में लाइबा का पता ढूंढना ज्यादा मुश्किल नहीं था। एक छोटा सा टूटा फूटा झोपड़ा जिसके दरवाजे पर जंग लगा हुआ ताला झूल रहा था। मेरा दिल जोर से धड़का। वो जा चुके थे। किसे ढूंढ रही हैं बीबी जी? एक पड़ोसन ने झाड़ू देते हुए मुझे गौर से देखा। वो यहाँ लाइबा नाम की एक बच्ची रहती थी। मैंने हिचकिचाते हुए कहा, हाँ, रहती तो थी। इस औरत ने बेनियाजी से जवाब दिया, मगर वो लोग तो कल ही कहीं चले गए, रातों रात सब कुछ समेट कर निकल गए, किसी को खबर तक नहीं होने दी। कहाँ गए? कुछ बताया? मैंने बेकरारी से पूछा। हमें क्या मालूम बीबी जी, वो खंदे उचकाकर बोली। गरीब लोग हैं, आज यहाँ तो कल कहीं और। मायूसी के आलम में मैं मुड़ने ही वाली थी कि आखिरी उम्मीद के तौर पर मैंने ये कौन सवाल कर दिया। सुना है इस इलाके में कोई फलाही काम बहुत होता है। ये सुनते ही इस औरत का चेहरा, जो अब तक स्पाट था, अचानक खुल उठा। हाँ हाँ बीबी जी, आप हमारे फुरखान साहब की बात कर रहे हैं ना? वो जोश से बोली। अरे वो तो फरिश्ता है, फरिश्ता, इस पूरे इलाके के मसीहा। अगर वो ना होते तो हम गरीब तो भूखे ही मर जाते। इसी वक्त एक और औरत भी हमारी बात सुनकर बाहर आ गई। बिल्कुल ठीक कह रही है ये, वो बोली। मेरे बच्चे की स्कूल फीस भी फुरखान साहिब ही देते हैं। मेरे पैरों तले से जमीन एक बार फिर निकल गई। ये वही तारीफें थी, वही जुमले जो मैं बरसों से सुनती आ रही थी। मैंने खुद को संभाल कर पूछा, वो लाइबा का खानदान, क्या वो भी फुरखान साहब को जानता था? अरे बीबी जी, पहली औरत हंस पड़ी। लाइबा के बाप को नौकरी भी तो फुरखान साहब ने ही अपनी फैक्ट्री में दी थी। वो खानदान तो इन्हीं के टुकड़ों पर पलता था। फुरखान साहब तो लाइबा को अपनी बेटी की तरह मानते थे। बेटी की तरह? ये अल्फाज मेरे कानों में गूंजते रह गए। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ये तारीफ थी या किसी बहुत बड़े राज पर पड़ा हुआ पर्दा? वो अल्फाज मेरे सीने में तीर की तरह प्योसत हो गई। फैक्ट्री में नौकरी, कच्ची आबादी के मर्द, लाइबा का खानदान जो इसके एहसान तले दबा हुआ था, ये सब आहिस्ता आहिस्ता ये खौफनाक तस्वीर बनाता जा रहा था। वो बच्ची की खामोशी, वो आंखों में छुपा हुआ खौफ और वो पैदाइशी गूंगी होने का झूठ, सब कुछ उसके नाम निहाद नेकी के सहारे खड़ा था। इसने इनकी गुर्बत खरीद ली थी, इसने इनकी मजबूरी को हथियार बनाया था। मैं वहां एक लम्हा भी और ना रुक सकी। तकरीबन दौड़ती हुई अपनी गाड़ी तक पहुंची और बेसिद होकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गई। मेरे हाथ स्टीयरिंग व्हील पर बेकाबू होकर लरज रहे थे। मैं अपने शौहर की बेगुनाही साबित करने निकली थी, मगर लौटते वक्त मेरे साथ शुकूक का ऐसा पहाड़ था जिसने मेरी अपनी शनाख्त को भी रौंद डाला था। क्या वो पर्ची सच कह रही थी? क्या मेरा मसीहा सिर्फ तो शौहर एक दरिंदा था? मगर फिर इस औरत के अल्फाज मेरे कानों में गूंजने लगे। वो तो लाइबा को अपनी बेटी की तरह मानते थे। नहीं नहीं, मेरा फुरखान ऐसा नहीं हो सकता। जरूर लाइबा किसी खौफनाक गलत फहमी का शिकार हुई होगी।
मैं इस आबादी से तो वापस आ गई, मगर अपना आप वही कहीं छोड़ आई थी। मेरा वजूद जैसे अंदर से खाली हो चुका था। मेरे दिमाग में एक जंग छिड़ गई थी। एक तरफ लाइबा की कामती हुई तहरीर थी, इसके घर पर लगा हुआ वो जंग आलूद ताला था, और दूसरी तरफ मेरी कई सालों का मान, मेरा एतमाद, मेरा फुरखान था। मैं एक डॉक्टर थी, मुझे सिखाया गया था कि फैसले सबूत पर किए जाते हैं, सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर नहीं। कच्ची आबादी में जो कुछ मैंने सुना था वो भी तो महज बातें ही थी। किसी ने फुरखान को लाइबा के साथ अपनी आंखों से तो नहीं देखा था। वो लोग तो उसे मसीहा कह रहे थे, और मेरा दिल अब भी किसी कोने में इसी मसीहा को बचाने की कोशिश कर रहा था। किसी नासमझ की तरह मेरा दिल ये मानने पर आमदा ही नहीं हो रहा था कि मेरा शौहर, मेरा मसीहा एक दरिंदा भी हो सकता है। क्या ये सब महज एक भयानक गलत फहमी थी? क्या मुमकिन था कि लाइबा के खानदान ने फुरखान से कोई नाजायज मुतालबा किया हो, और जब उसने इनकार किया तो इंतखाम में ये घिनौना इल्जाम उस पर धर दिया गया हो? मगर फिर वो फैक्ट्री में दी गई नौकरी, वो खानदान का रातों रात यूं गायब हो जाना, ये सब सवाल मेरे जहन में जहर की तरह फैलते जा रहे थे। मेरे दिल में शक ये कैसे कांटे की तरह अटक गया था, जो न पूरी तरह अंदर धंस रहा था, ना ही बाहर निकल रहा था। बस हर सांस के साथ मेरी रूह को जख्मी कर रहा था। मैं इस अजियत के साथ जिंदा नहीं रह सकती थी। मुझे ठोस सबूत चाहिए था, ऐसा सबूत जिसे मेरा दिल भी मान ले और मेरा दिमाग भी झुठला ना सके। इस रात जब मैं घर लौटी तो फुरखान मेरा ही इंतजार कर रहा था। कहाँ थी तुम सारा दिन, आलिया? इसके लहजे में फिक्र साफ झलक रही थी। मैंने कितनी बार फोन किया, तुमने उठाया तक नहीं। मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा, वही मानुस नरम चेहरा जिसे देखकर कभी मेरी सारी थकन उतर जाया करती थी, और आज उसे देखकर मेरा दम घुटने लगा। क्लिनिक में इमरजेंसी आ गई थी, फोन साइलेंट पर था। मैंने ये और झूठ उसके सामने रख दिया। वो मेरे करीब आया और मेरा ठंडा हाथ अपने गर्म हाथों में थाम लिया। आलिया, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। पिछले 2 दिन से तुम बहुत परेशान हो। मुझे बताओ, बात क्या है? इसकी आवाज में इतनी मोहब्बत, इतनी सच्चाई थी कि एक लम्हे के लिए मुझे खुद पर ही शक होने लगा। यूं लगा जैसे मैं ही किसी नेक इंसान पर शक करके गुनाह की मर्तकिब हो रही हूँ। कुछ नहीं फुरखान, मैंने जबरदस्ती मुस्कुराहट सजाकर कहा। बस काम का दबाव है। यह कहकर मैंने उसका हाथ आहिस्ता से झटक दिया और तेजी से कमरे की तरफ बढ़ गई, क्योंकि मुझे डर था अगर मैं एक लम्हा भी मजीद इसकी आंखों में देखती रही तो शायद मेरे अंदर दबा हुआ सच खुद ही बाहर आ जाता। अब मेरे सामने सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, ऐसा रास्ता जो कानून की नजर में जुर्म था, इखलाक की नजर में गुनाह, मगर सच तक पहुंचने के लिए नागज़िर। डीएनए टेस्ट। मेरे क्लिनिक में लाइबा के इस्तेखाते हमल के बाद जो तबी मवाद महफूज किया गया था वो फौरन ज़ाया नहीं किया जाता। प्रोटोकॉल के मुताबिक इसे टेस्टिंग के लिए लैब भेजा जाता है और चंद दिन बायो कैप में महफूज रखा जाता है। मैं ये हकीकत जानती थी, और ये भी कि वो सैंपल अब भी वही मौजूद होगा। वो सैंपल मेरे इख्तियार में था। अब मुझे सिर्फ एक और नमूना चाहिए था, फुरखान का। मैंने दिल पर पत्थर रखा। अगले दिन जब फुरखान शावर ले रहा था, मैं आहिस्ता से बेडरूम में दाखिल हुई। मेरा दिल इस कदर जोर से धड़क रहा था कि मुझे खौफ था वो बाथरूम में भी सुन लेगा। कांपते हाथों से मैंने उसका हेयर ब्रश उठाया। इसमें उसके चंद बाल उलझे हुए थे। मैंने तेजी से वो बाल निकाल लिए और सैनिटाइजर में भीगे टिश्यू में लपेटकर अपनी जेब में छुपा लिए। इस लम्हे मुझे यूं लगा जैसे मैं डॉक्टर आलिया नहीं रही, बल्कि एक हकीर खौफज़दा चोर बन चुकी हूँ जो अपने ही शौहर की जिंदगी से सबूत चुरा रही हूँ। मैंने लाइबा का सैंपल बायो कैप से निकलवा लिया। अपने क्लिनिक की लैब पर मुझे जरा भी भरोसा नहीं था। मुझे डर था कि यह बात कहीं बाहर न फैल जाए। मैंने अपनी एक पुरानी दोस्त को फोन किया जो दूसरे शहर में एक बड़ी निजी लैब चलाती थी। मैंने उसे बताया कि एक निहायत एहसास केस है और इसकी रिपोर्ट सिर्फ और सिर्फ मुझे चाहिए। इसी दिन दोनों सैंपल्स कोरियर कर दिए गए। अगले 3 दिन मेरी जिंदगी के बदतरीन दिन थे। हर लम्हा यूं लगता था जैसे वक्त मेरे खिलाफ साजिश कर रहा हो। मैं सोती थी मगर नींद नहीं आती थी, खाती थी मगर जायका महसूस नहीं होता था, और फुरखान के साथ एक ही छत के नीचे रहते हुए मुझे हर पल घुटन महसूस होती थी। मैंने सच को खुद बुलाया था और अब मुझे इसके आने से डर लग रहा था। मैं एक ही छत के नीचे उस आदमी के साथ रह रही थी, उसके लिए मुस्कुरा रही थी,
اس کے ساتھ کھانا کھا رہی تھی اور ہر لمحہ مجھے اپنے دل کے سب سے گھنونے راز کے بارے میں یاد دلا رہا تھا۔ فرقان کا رویہ آج معمول سے بھی زیادہ نرم اور محبت بھرا لگ رہا تھا۔ شاید اس نے میری پریشانی بھانپ لی تھی اور مجھے خوش کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہا تھا۔ اس کی ہر مسکراہٹ، ہر نرمی، ہر چھوٹی سی بات میرے دل پر چھری کی طرح گہرائی سے لگی۔ اگر وہ بے گناہ نکلا تو میں اپنے شک پر خود کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گی، اور اگر وہ گنہگار نکلا تو میں زندہ کیسے رہوں گی؟ یہ سوال میرے دماغ میں گونجتا رہا ہر سانس کے ساتھ۔ آخرکار وہ دن آ ہی گیا۔ کیب سے ای میل آئی، رپورٹ آ چکی تھی۔ میں نے اپنے دفتر کا دروازہ لاک کیا، کانپتے ہاتھوں سے ای میل کھولی اور فائل ڈاؤن لوڈ ہونے کا انتظار کیا۔ چند سیکنڈ لگے مگر مجھے لگا جیسے صدیاں بیت گئی ہو۔ فائل کھلی، میڈیکل ٹرمز اور نمبروں کا یہ کلچا ہوا جال تھا، مگر میری آنکھیں صرف ایک چیز کو ڈھونڈ رہی تھی۔ سچ نیچے اسکرال کیا اور وہ لفظ نیچے نظر آئے، نتیجہ ڈی این اے ٹیسٹ۔ اس میں لکھا تھا کہ جو سیمپل لائبہ کا تھا اور جو سیمپل فرقان کے بالوں کا تھا، ان کا پیٹرنیٹی میچ 99.99 تھا۔ میرا یقین جو ابھی تک شک کی دھن میں چھپا تھا، اب پختہ حقیقت میں بدل گیا۔ میرا پورا وجود جیسے ٹوٹ کر بکھر گیا۔ میرے کانوں میں پھر وہ آواز گونجی، کتی آبادی کی وہ عورت، وہ تو فرشتہ ہے، فرشتہ۔ اور پھر لائبہ کی چھپی ہوئی تحریر، کیونکہ وہ بچہ تو آپ کے شوہر کا تھا۔ سب کچھ سچ تھا۔ میرا شوہر، میرا مسیحا، وہی درندہ تھا جس کا خوف میں نے پہلے کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ میرا دل تڑپ رہا تھا، سانس پھول رہی تھی اور ہر چیز میرے ارد گرد دھندلا سی گئی ہوگی۔ میں جانتی تھی کہ اب میری زندگی کبھی پہلے جیسی نہیں رہے گی۔ میں گھر جیسے پہنچی، خود بھی نہیں جانتی۔ میرا جسم گاڑی چلا رہا تھا مگر میری روح کہیں اور تھی۔ وہ کیب، رپورٹ، وہ چھوٹا سا کاغذ میرے ذہن اور دل میں جکڑا ہوا تھا۔ وہ پرچی میرے بیگ میں نہیں تھی بلکہ میرے سینے میں کسی وزنی پتھر کی طرح دب گئی تھی، جو ہر سانس کے ساتھ میرے دل پر بوجھ ڈال رہی تھی۔ آج میں اس گھر میں صرف ایک بیوی کے طور پر نہیں داخل ہو رہی تھی، میں ایک جلاد، ایک مجرم، ایک منصف، سب کچھ ایک ساتھ بن کر داخل ہو رہی تھی۔ لاؤنج میں فرقان وہی بیٹھا تھا، بالکل ویسا جیسے ہمیشہ ہوتا تھا، ہاتھ میں کافی کا کپ، آنکھیں ٹی وی پر، اس کا پرسکون چہرہ، یہ پرسکون ماحول، یہ سب مجھے ایک برا مذاق لگ رہا تھا۔ اس سکون کے نیچے چھپی ہوئی حقیقت کا زہر میں آج پہلی بار محسوس کر رہی تھی۔ عالیہ، تم آ گئی، آج جلدی آ گئی ہو، اس نے مسکراتے ہوئے کہا، وہی محبت بھرا، نرمی سے لبریز چہرہ، مگر آج اس مسکراہٹ نے میرے دل میں نفرت کی لہو کی لہر دوڑا دی۔ میں دروازے پر ہی کھڑی رہ گئی، کوئی جواب نہ دیا۔ فرقان نے ریموٹ سے ٹی وی کی آواز بند کی۔ کیا ہوا عالیہ، تم ٹھیک تو ہو؟ تم رو رہی تھی؟ وہ اٹھ کر میرے قریب آیا۔ میں یہ قدم پیچھے ہٹی۔ یہ حرکت اس کے لیے غیر متوقع تھی۔ وہ رک گیا اور آنکھوں میں فکر لیے بولا، عالیہ بات کیا ہے؟ خدا کے لیے مجھے ڈراؤ مت۔ میں نے اپنا بیگ صوفے پر پھینکا اور سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ میری آواز اتنی سرد، اتنی اسپاٹ تھی کہ خود مجھے اجنبی لگی۔ لائبہ کہاں ہے فرقان؟ میرے دل کی دھڑکن بے قابو ہو گئی تھی، ہاتھ کانپ رہے تھے اور میری سانسیں تیز تھی۔ اب مجھے معلوم تھا کہ میں اس راز کا سامنا کرنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہوں، چاہے حقیقت کتنی بھی کڑوی ہو۔ فرقان کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے حیرت اور اچھنائی چھلک گئی۔ لائبہ؟ کون لائبہ؟ اس نے ہلکی سانس کے ساتھ پوچھا۔ وہی 14 سالہ بچی، غوریہ آبادی کی، جس کا باپ تمہاری فیکٹری میں کام کرتا ہے۔ میں نے ہر لفظ آہستہ لیکن واضح انداز میں کہا۔ اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اوہ، وہ بچی، وہ خود کو سنبھالتے ہوئے بولا۔ ہاں، میں انہیں جانتا ہوں، بہت غریب لوگ ہیں۔ کیوں، کیا ہوا؟ اس کے ساتھ جو ہوا، تم نے کیا کیا؟ میں نے سیدھا اور بے رحمانہ سوال کیا۔ کمرے میں ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی، پھر فرقان کے چہرے پر دکھ، حیرت اور صدق دل کے اثرات ابھرے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور اس کی آواز کانپ گئی۔ تم مجھ پر الزام لگا رہی ہو؟ سالوں کی محبت کے بعد عالیہ، تم مجھ پر اتنا گھنونا الزام کیسے لگا سکتی ہو؟ میں جو ان غریبوں کا مسیحا ہوں، کیا تم نے یہ سوچ بھی کیا؟ وہ صوفے پر بیٹھ گیا اور اپنے ہاتھ سے چہرہ چھپا لیا، جیسے میرا الزام اس کے لیے ناقابل برداشت ہو۔ آج تم نے میرا مان توڑ دیا عالیہ، کسی دشمن نے تم سے کچھ کہا اور تم نے سچ سمجھ لیا۔
اس کی اداکاری اتنی پر اثر اور دکھ بھری تھی کہ اگر میرے پاس ٹھوس ثبوت نہ ہوتے تو شاید میں اسی لمحے اس کے قدموں میں گر کر معافی مانگ لیتی، مگر میں آج تیار ہو کر آئی تھی۔ میرا فیصلہ واضح تھا اور میں حقیقت کا سامنا کرنے آئی تھی۔ ڈرامہ بند کرو فرقان۔ میں نے میز پر پڑھی اور وہ رپورٹ اٹھائی اور اس کے چہرے کے سامنے رکھ دی۔ یہ رپورٹ پڑھو۔ وہ چونکا سیدھا ہوا، کانپتے ہاتھوں سے اس نے کاغذ اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں رپورٹ پر تیز رفتاری سے دوڑی، اور جب اس نے ڈی این اے میچ کا نتیجہ دیکھا 99.99%، کمرے میں یک موت کی خاموشی چھا گئی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور فرقان کے چہرے پر حیرت اور خوف کی ملی جلی کیفیت تھی۔ اب کوئی لفظ فالتو نہیں تھا، صرف حقیقت کی سخت دھچکی کی خاموشی موجود تھی، اور وہ کاغذ اس کے ہاتھ سے زمین پر جا گرا۔ اس نے نظریں اٹھا کر مجھے دیکھا اور اس ایک نظر میں سب کچھ بدل گیا۔ وہ فرقان، وہ نرمی اور محبت والا شوہر، وہ مسیحا جو سب کی مدد کرتا تھا، سب کچھ ایک پل میں مر گیا۔ اس کی آنکھیں خالی اور ٹھنڈی تھی، بے حس، جیسے کسی کی زندگی اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی ہو۔ ان میں ایک عجیب فاتحانہ چمک تھی جو میری روح کو اندر سے لرزا گئی۔ وہ مسکرایا، ایک مسکراہٹ ایسی جو سکون کی نہیں، خوف اور دھوکے کی علامت تھی۔ تو آخر کار تم نے حقیقت جان ہی لی، لائبہ۔ اس کی آواز میں سکون تھا، جیسے وہ کسی اور سے بات کر رہا ہو، نہ کہ میری طرف۔ تم کتنی تیز ہو، میں تمہیں ایک سادہ گھریلو عورت سمجھتا تھا۔ اس کے الفاظ میرے کانوں میں بجلی کی طرح گونج گئے۔ میرا دل رک سا گیا۔ یہ میرا فرقان نہیں تھا، یہ کوئی اور، وہی درندہ تھا جس کے بارے میں لائبہ نے کہا تھا۔ آپ نے اقرار کر لیا۔ میری آواز کانپ رہی تھی اور سانس ٹوٹتی ہوئی جا رہی تھی۔ اقرار؟ اس نے لاپرواہی سے کھندے اچکائے۔ ہو گیا، بس یہ غلطی تھی۔ وہ غریب لوگ کچھ پیسے دکھاؤ تو اپنی زندگی کے سب اصول بھی پیچھے ہٹا دیتے ہیں۔ وہ صرف ایک معصوم 14 سال کی بچی تھی، میں نے چیخ کر کہا۔ میرا دل خون کے آنسو روتا تھا۔ تو اس کی آواز بلند ہوئی اور وہ کھڑا ہو گیا۔ اس کے اندر چھپے بھیڑیے کی طرح ساری وحشت اب باہر آ گئی تھی۔ میرا جسم جم گیا اور میں جان گئی کہ اب یہ فرقان نہیں، یہ درندہ سامنے ہے، وہی درندہ جسے لائبہ نے ظاہر کیا تھا۔ تو اب کیا کر لو گی تم؟ وہ طنزیہ ہنسی کے ساتھ بولا۔ جاؤ گی پولیس کے پاس، یہ بتانے کہ تمہارا شوہر نیک نام فرقان صاحب اصل میں ایک درندہ ہے؟ وہ یہ قدم آگے بڑھا۔ ذرا سوچو عالیہ، سب سے پہلے تمہاری اپنی عزت مٹی میں ملے گی، لوگ تم پر ہنسیں گے، تمہاری بات پر کوئی یقین نہیں کرے گا، آخر کار تم ہی برباد ہو جاؤ گی۔ میری ٹانگوں میں جان نہیں رہی تھی، مگر میں نے خود کو سنبھالا۔ آنکھوں سے آنسو بہتے رہے اور میں چیخ اٹھی، لائبہ کہاں ہے؟ اس کا خاندان کہاں ہے؟ وہ ہنس پڑا، یہ کیسا خیخخا جس پہ انسانیت کی کوئی جھلک نہیں تھی، صرف صفاقی تھی۔ لائبہ، وہ ہنستے ہوئے بولا، اب تم لائبہ کو کیوں یاد کر رہے ہو؟ پھر اس نے وہ جملہ کہا جس نے میری روح کو چیر کر رکھ دیا، تم نے تو خود اس کا اور میرے گناہ کا ثبوت اپنے ہی ہاتھوں سے مٹا دیا ہے۔ اس کے الفاظ میرے کانوں میں گونجتے رہے۔ میرا دماغ سن ہو گیا اور مجھے پہلی بار پوری شدت سے احساس ہوا کہ میں صرف دھوکے کا شکار نہیں ہوئی تھی، میں ایک ایسے جال میں پھنسی تھی جس سے نکلنا آسان نہیں تھا۔ تم نے تو میرا کام اور بھی آسان کر دیا عالیہ۔ اس کے الفاظ تیر بن کر میرے سینے میں پیوست ہو گئی۔ رہی بات اس خاندان کی، وہ بے نیازی سے بولا، تو وہ جا چکے ہیں، میں نے انہیں اتنا پیسہ دے دیا ہے کہ وہ کبھی واپس آنے کی ہمت بھی نہیں کریں گے۔ پھر وہ ڈھٹائی سے مسکرایا، غائب سمجھ لو، جو چاہے سمجھ لو۔ میں نے آخری ہمت سمیٹی، میری آواز رن گئی، مگر میں بولی، میں تمہیں تباہ کر دوں گی فرقان۔ کیسے؟ وہ میرے بالکل قریب آ کر بولا۔ اس کی آنکھوں میں وحشت چمک رہی تھی۔ اس رپورٹ کے سہارے، یہ رپورٹ تو تم نے غیر قانونی طریقے سے حاصل کی ہے، میں تم پر ہی کیس ڈال دوں گا۔ اور پھر اس نے وہ آخری جملہ کہا جس نے مجھے اندر سے توڑ کر رکھ دیا، اور رہی بات لائبہ کی، اسے ڈھونڈ سکتی ہو تو ڈھونڈ لو۔ یہ کہہ کر وہ مڑا اور پورے سکون کے ساتھ اپنے کمرے کی طرف چل دیا، جیسے اس نے کسی انسان کی زندگی برباد کرنے کی بات نہیں بلکہ موسم پر تبصرہ کیا ہو۔ اسے کوئی فرق نہیں پڑا تھا، اور میں وہی فرش پر بیٹھتی چلی گئی۔ میں ٹوٹ چکی تھی، بکھر چکی تھی۔ میں نے اپنے ہی شوہر کے گناہ کو اپنے ہی ہاتھوں سے مٹا دیا تھا۔ میں اس کی بھی مجرم تھی،
और लाइबा की भी। मैंने क्लिनिक का दरवाजा बंद किया, मगर आज मरीजों का ख्याल मेरे ज़हन में नहीं था। मैं कानून के दफ्तर से लौटी थी और मेरे अंदर कुछ हमेशा के लिए मर चुका था। वो बेबसी, वो आंसू सब खत्म हो चुके थे। इनकी जगह एक सर्द खौफनाक सुकून ने ले ली थी। कानून फुरखान को नहीं पकड़ सकता था। इसके राबिते, इसका पैसा, उसका असर, वो सबसे ऊपर था। मगर मैं फुरखान को जानती थी। मैं इसकी बीवी थी और मैं जानती थी कि इसके खौफ, इसकी कमजोरियां और इसका असल चेहरा कहाँ छुपा हुआ है। ये जंग अभी खत्म नहीं हुई थी, ये तो बस आगाज था। मैं एक डॉक्टर थी। मैं अच्छी तरह जानती थी कि वो कानून से नहीं डरता। वो सिर्फ एक ही चीज से खौफ खाता था, अपने जिस्म पर से इख्तियार खो देने से। और मैं जानती थी कि इसका जिस्म कैसे रद्द अमल देता है। मैं इसकी हर कमजोरी से वाकिफ थी, खास तौर पर वो तकलीफ जो उसे अक्सर तोड़ कर रख देती थी और जिसके बगैर वो खुद को बेबस महसूस करता था। आज मैं वो डॉक्टर नहीं थी जो जान बचाने का हलफ उठाती है। आज मैं एक मुहक्किक थी जो एक मसले का हल ढूंढ रही थी। मैं घंटों अपनी तन्हाई में मसरूफ रही। मेरे हाथ नहीं कांप रहे थे। मेरा ज़हन गैर मामूली तौर पर पुरसुकून था, जैसे किसी तूफान के बाद अचानक खामोशी छा जाए। मैं किसी को मारने नहीं जा रही थी। यह गुस्से का अमल नहीं था, यह हिसाब का लम्हा था। मैं जानती थी कि जल्दबाजी हमेशा सबूत छोड़ जाती है और मैं कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहती थी जो मुझे खुद मुजरिम बना दे। मैंने हर पहलू पर सोचा, हर मुमकिन नतीजे को ज़हन में रखा और एक ऐसा रास्ता चुना जिसमें कंट्रोल मेरे हाथ में रहे। यह कत्ल नहीं था, मेरे लिए ये एक तभी अमल था जिसका मकसद ताकत छीनना था, जिंदगी लेना नहीं। इस सच तक पहुंचने के लिए जिस लाइबा के अल्फाज ने मेरे अंदर दफन कर दिया था, मुझे उसे बेनकाब करना था। उसके अपने जिस्म के जरिए। वो रात को घर आया, चेहरे पर वही गुरूर, वही फातिहाना मुस्कुराहट। क्या हुआ आलिया? वो तनस से बोला। रो धोकर पुलिस के पास हो आई। मैंने पूरे सुकून से उसकी तरफ देखा। मेरी आवाज में न लज्जिश थी न गुस्सा। तुम ठीक कहते थे राहिल, और इसी लम्हे से अंदाजा नहीं था कि खेल अब उसके हाथ से निकल चुका है। कानून मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वो एतमाद से बोला। रात के खाने की कुछ देर बाद उसने अचानक अपना सर थाम लिया। इफ ये दर्द, इसकी आवाज में झंझलाहट थी। मेरी दवा ले आओ। मेरा दिल जोर से धड़का, मगर मेरे चेहरे पर सुकून था। अभी लाई, मैंने बिल्कुल आम अंदाज में जवाब दिया। मैं किचन में गई, चंद लम्हे वहां खड़ी रही, जैसे खुद को आखिरी बार संभाल रही हूँ। फिर मैं पानी का गिलास लेकर वापस आई। इसने लापरवाही से दवा ली और पूरा गिलास पी लिया। इस लम्हे मुझे अंदाजा हो गया कि अब वापसी का कोई रास्ता नहीं रहा। मैं उसके सामने सोफे पर बैठ गई और दीवार पर लगी घड़ी की तरफ देखने लगी। हर सेकंड भारी लग रहा था। लाइबा कहाँ है राहिल? मैंने पुरसुकून आवाज में पूछा। वो हंसा, मगर उस हंसी में अब गुरूर नहीं था। मैंने कहा था ना, तुम उसे कभी। अचानक उसकी आवाज लड़खड़ा गई। जुमला अधूरा रह गया। वो बोलने की कोशिश करने लगा, मगर अल्फाज उसका साथ छोड़ रहे थे। क्या क्या हो रहा है? वो घबराहट में बोला। उसने हाथ उठाने की कोशिश की, मगर हाथ सोफे से जैसे चिपक गया हो। और तब मैंने पहली बार इसकी आंखों में खालिस खौफ देखा। तुमने क्या किया? वो बड़ी मुश्किल से बोला। मैं उठी, आहिस्ता आहिस्ता इसके करीब गई और इसकी आंखों में झांक कर कहा, तुम कहते थे ना मेरी मेडिकल साइंस किसी काम की नहीं। मेरी आवाज में गुस्सा नहीं था, सिर्फ एक ठंडी खतरनाक यकीन दहानी थी। अब ताकत का तवाज़न बदल चुका था और ये वो लम्हा था जिससे वो सारी उम्र डरता आया था। मैंने धीमी ठंडी आवाज में उसे मुखातिब किया। तुमने जो अभी पानी पिया है ना, मैंने एक लम्हे को तौक़ुफ़ किया ताकि हर लफ्ज़ इसके दिल में उतर जाए। वो तुम्हारी मामूल की दवा के साथ मिलाकर अपना असर दिखाने लगा है। वो घबराकर मुझे देखने लगा। मैंने नजरें नहीं चुराई। चंद ही लम्हों में मैंने आहिस्ता से कहा, तुम अपने हाथों, अपने पैरों, हत्ता कि अपने वजूद पर भी इख्तियार खोते जाओगे। उसकी सांस बेतरतीब होने लगी। आंखों में खौफ अब साफ नजर आ रहा था। यह कोई अचानक अंजाम नहीं है। मैंने सर्द लहजे में बात जारी रखी। ये वही बेबसी है जो तुमने दूसरों को दी थी। आज तुम खुद इसे महसूस करोगे। कमरे में खामोशी फैल गई। सिर्फ इसकी घबराई हुई सांसों की आवाज बाकी रह गई थी और मैं मुकम्मल होश में थी। हर लफ्ज, हर लम्हा मेरे कंट्रोल में था। चंद ही लम्हों में मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, तुम अपने जिस्म पर से इख्तियार खोते जाओगे।
اس کی پلکیں تیزی سے جھپکنے لگی، سانس بے ترتیب ہو گئی، آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ آدمی جو خود کو ناقابل شکست سمجھتا تھا، جو طاقت کے نشے میں خود کو خدا سے کم نہیں جاتا تھا، اب میرے سامنے صرف ایک بے بس وجود تھا، ایک ایسا جسم جس کی غرور بھری روح کہیں کھو چکی تھی۔ میں نے جیب سے وہ چھوٹی سی سرنج نکالی، روشنی اس پر پڑی تو وہ لمحہ بھر کو چمکی اور اس کی آنکھوں میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی۔ یہی وہ واحد راستہ ہے۔ میں نے سرنج کو میز پر رکھ دیا، اس کی پہنچ سے بہت دور، اور یہ اختیار صرف میرے پاس ہے۔ میں نے ایک قدم اس کے قریب بڑھ کر کہا، آخری بار پوچھ رہی ہوں، راحیل، لائبہ کہاں ہے؟ کمرے کی فضا بوجھل ہو گئی۔ وہ مجھے دیکھ رہا تھا، جیسے پہلی بار سمجھ رہا ہو کہ طاقت کیا ہوتی ہے اور بے بسی کسی شے کا نام ہے۔ وقت گزر رہا ہے۔ میری آواز میں کوئی جلدی نہیں تھی، صرف حقیقت تھی۔ تم ابھی زندہ ہو، مگر یہ لمحہ ہمیشہ نہیں رہے گا۔ اس کا جسم ساکت تھا، صرف آنکھیں حرکت کر سکتی تھی، اور ان آنکھوں میں موت کا خالص خوف صاف نظر آ رہا تھا۔ موت کا خوف، وہ واحد سچ ہے جس کے آگے ہر غرور، ہر طاقت، ہر جھوٹ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس نے بولنے کی کوشش کی، الفاظ بکھر گئے، صرف ایک ٹوٹی ہوئی التجا باقی رہ گئی۔ وہ جینا چاہتا تھا۔ میں نے اس کا چہرہ تھام کر اسے مجبور کیا کہ وہ میری طرف دیکھے۔ بولو، میری آواز اب حکم تھی۔ لائبہ کہاں ہے؟ یہ تمہارا آخری موقع ہے۔ اس نے پوری طاقت جمع کی، ہر سانس کے لیے جدوجہد کرتے ہوئے، اور ٹوٹی ہوئی آواز میں سچ اگلنے لگا، پرانی چکی۔ اس کے ہونٹ کانپ رہے تھے۔ فارم ہاؤس، ہائی وے سے نیچے اتر کر، کچا راستہ، جنگل کے ساتھ۔ اس نے ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں جگہ بتا دی۔ میرا دل ایک لمحے کو رک سا گیا۔ وہ جگہ تو میں جانتی تھی، ویران، بھولی بسری اور شہر کی زندگی سے کٹی ہوئی۔ اور اس کی ماں؟ میں نے گھبرا کر پوچھا۔ میرے اندر کسی اندیشے نے سر اٹھایا تھا۔ دونوں، اس نے مشکل سے آنکھیں کھولی، وہی ہیں، قید تہ خانے میں۔ یہ کہتے ہی اس نے آنکھیں بند کر لی، جیسے اب اس کے اندر ہمت نام کی کوئی چیز باقی نہ رہی ہو۔ مجھے جواب مل چکا تھا، اب ایک لمحہ بھی ضائع کرنے کی گنجائش نہیں تھی۔ میں نے فوراً سرنج اس کے بازو میں لگا دی۔ یہ تمہیں مرنے نہیں دے گا، راحیل، میں نے سرد لہجے میں کہا، لیکن یہ تمہیں آزاد بھی نہیں کرے گا۔ اس سے پہلے کہ دوا کا اثر پوری طرح ختم ہوتا اور وہ درندہ دوبارہ اپنی طاقت سمیٹتا، میں نے اس کے منہ پر مضبوطی سے ٹیپ لگا دی۔ میں نے پلٹ کر نہیں دیکھا، ایک لمحے کے لیے بھی نہیں۔ میں دروازہ کھول کر باہر بھاگی۔ پولیس کو اطلاع دینا نہیں، یہ کھیل ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ اگر میں نے قانون کو بیچ میں لایا تو اس کے وکیل، اس کے پیسے، اس کے رابطے اسے ایک بار پھر بچا لیتے۔ مجھے زندہ ثبوت چاہیے تھا، اور وہ ثبوت لائبہ تھی۔ میری گاڑی سڑک پر نہیں، جیسے ہوا میں دوڑ رہی تھی۔ ہر گزرتا سیکنڈ قیامت لگ رہا تھا۔ میرا دل مسلسل دعائیں کر رہا تھا، کیا وہ زندہ ہوگی؟ کیا میں وقت پر پہنچ سکوں گی؟ راحیل ایک درندہ تھا، اور درندہ حد نہیں جانتے۔ جب میں اس فارم ہاؤس کے قریب پہنچی، چاروں طرف موت جیسا سناٹا پھیلا ہوا تھا۔ رات کا اندھیرا گہرا تھا، درختوں کی سرسراہٹ ایسے لگ رہی تھی جیسے کوئی مجھے واپس پلٹنے کو کہہ رہا ہو، مگر اب پلٹنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ جگہ کسی بھی زندگی سے خالی لگ رہی تھی۔ یہ خوفناک اجاڑ پن ہر طرف پھیلا ہوا تھا، جیسے برسوں سے یہاں کوئی انسان داخل ہی نہ ہوا ہو۔ مرکزی دروازے بند تھا، اور اس پر ایک بھاری زنگ آلود تالا لٹک رہا تھا۔ میں نے بے بسی سے ارد گرد نظر دوڑائی۔ کچھ فاصلے پر ملبے کے درمیان ایک پرانا لوہے کا راڈ پڑا تھا۔ میں نے اسے اٹھایا، سانس اندر کھینچی، اور اپنی ساری طاقت جمع کر کے تالے پر وار کرنا شروع کر دیا۔ ہر ضرب کے ساتھ میرے ہاتھوں میں درد اترتا جا رہا تھا، کلائیاں جلنے لگی، لیکن میں رکی نہیں۔ آج رکنا موت کے برابر تھا۔ آخرکار ایک تیز آواز کے ساتھ تالا ٹوٹ کر زمین پر آ گرا۔ میں نے دروازہ ڈھکیلا، اندر مکمل اندھیرا تھا۔ ایک سڑی ہوئی گھٹن زدہ بدبو نے میرا استقبال کیا، ایسی بدبو جو سانس کو بھی بوجھل کر دی۔ لائبہ، لائبہ، میں نے چیخ کر پکارا۔ میری آواز خالی دیواروں سے ٹکرا کر بے جان گونج بن کر واپس آ گئی۔ پھر ایک لمحے بعد مجھے ایک بہت ہلکی سی سسکی سنائی دی۔ میرا دل دھڑک سے رہ گیا۔ تہ خانہ، راحیل نے تہ خانے کا کہا تھا۔ میں نے گھبرا کر فرش کو ٹٹولا۔ کچھ فاصلے پر لکڑی کا ایک پرانا تختہ نظر آیا، وہی داخلی راستہ تھا۔ میں نے اسے کھینچ کر ہٹایا۔ نیچے اندھیرے میں ڈوبی سیڑھیاں جا رہی تھی۔ لائبہ، میں نے ایک بار پھر آواز دی۔
इस बार आवाज कांप रही थी। आंटी। नीचे से यह कमजोर टूटी हुई आवाज उभरी। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं 2 सीढ़ियां एक साथ फलांगती हुई नीचे उतरी। वहां एक कोने में मध्यम रोशनी में एक टूटी हुई चारपाई पड़ी थी। इस पर 2 वजूद बेजान से लेटे थे, लाइबा और इसकी माँ शाहीन। दोनों के चेहरे जर्द थे, आंखों में खौफ जमा हुआ था। होंठ खुश थे, जिस्म कमजोर और भूख से निढाल। वो जिंदा थी, लेकिन बस सांसें चल रही थी। और इस लम्हे मुझे लगा जैसे मैं वक्त के बिल्कुल आखिरी किनारे पर आ पहुंची हूँ। वो दोनों शदीद कमजोरी से निढाल थी, सांसें बेहद हल्की थी, मगर वो जिंदा थी। लाइबा ने जैसे ही मुझे देखा, इसकी आंखें खौफ और हैरत से एक साथ फैल गई। वो मुझे पहचानने की कोशिश कर रही थी। डॉक्टर आंटी, आप यहाँ कैसे? इसकी आवाज इतनी कमजोर थी, जैसे लफ्ज टूट टूट कर बाहर आ रहे हों। मैं खुद को रोक ना सकी। मैं दौड़कर इसके पास बैठ गई और इसे अपने बाजुओं में भर लिया। मेरे आंसू खुद ब खुद बहने लगे। बहनों का जब्त, गुनाह का बोझ और खौफ सब एक साथ टूट गया। मैं आ गई हूँ। मैंने इसके कान में सरगोशी की। मैं आ गई हूँ मेरी बच्ची। अब तुम दोनों महफूज हो। अब कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लाइबा की माँ ने कमजोर सी नजर उठाकर मुझे देखा। इसकी आंखों में शुक्र और बेयकीनी थी, जैसे वो अब भी खौफ और हकीकत में फर्क ना कर पा रही हो। मैंने दोनों को आहिस्तगी से सहारा दिया। इनकी कमजोर जिस्मों को संभालते हुए इन्हें तय खाने से बाहर निकाला। रात की ठंडी हवा ने उनके चेहरों को छुआ और मुझे पहली बार महसूस हुआ कि शायद ये अंधेरा वाकई खत्म हो रहा है। मैंने एक लम्हा भी जाया नहीं किया। मैं इन्हें सीधा अपने ये कैसे महफूज खुफिया मुकाम पर ले गई, जहां न राहिल का असर था, न इसका पैसा और न ही इसकी पहुंच। ये अब सिर्फ रेस्क्यू नहीं था, ये नई जिंदगी की पहली सांस थी। अगली सुबह मैंने पुलिस को इत्तला दे दी। राहिल अब भी मेरे ही घर में बनता हुआ था, मगर असल तूफान तो अब उठना था। मुकदमा शुरू हुआ। कमरा अदालत में राहिल अपने महंगे सूट और महंगे वकीलों के हिसार में खड़ा था। इसके चेहरे पर अजीब सा इत्मीनान था, एक फातिहाना मुस्कुराहट, जैसे वो अब भी खुद को नाकाबिले शिकस्त समझ रहा हो। इसने पलक झपकते ही हमला कर दिया। मुझ पर कत्ल की कोशिश, अगवा और जहनी अदम तवाज़ुन के इल्जामात लगा दिए गए। इसने अदालत को यकीन दिलाने की कोशिश की कि मैं इसकी कामयाबी से जलती हूँ, कि मैंने इसे जहर दिया और लाइबा को पूरी कहानी महज एक मनगढ़ंत ड्रामा है। डॉक्टर आलिया, इसकी शातिर वकील ने तंजिया लहजे में सवाल किया, क्या ये सच नहीं कि आपने अपने शौहर को यह खतरनाक न्यूरोटॉक्सिन दिया? मैंने एक लम्हा भी नहीं हिचकिचाई। मेरी आवाज पुरसुकून थी, मजबूत थी। हाँ, मैंने दिया था। अदालत में जैसे सांस रुक गई। एक लम्हे के लिए मुकम्मल खामोशी छा गई। जज ने भी चौंक कर मेरी तरफ देखा। लेकिन क्यों? वकील ने फौरन गला वार किया। मैंने जज की तरफ देखा। मेरी नजरें झुकी नहीं थी, क्योंकि यही वाहिद रास्ता था। मैंने साफ कहा, एक बेगुनाह बच्ची और इसकी माँ की जान बचाने का एक शख्स इन्हें कैद किए हुए था और इन्हें कत्ल करने का मंसूबा बना चुका था। राहिल का वकील फौरन बोला, ये सब इल्जामात हैं, आपके पास कोई सबूत है? मैंने गहरा सांस लिया। मेरा सबूत खुद गवाही देगा। इसी लम्हे अदालत का दरवाजा खुला। शाहीन अंदर दाखिल हुई। इनका हाथ लाइबा के हाथ में था। कमरा अदालत में सरगोशियां फैल गई। राहिल, जो अब तक इत्मीनान से बैठा था, इन दोनों को जिंदा देखकर जैसे पत्थर का हो गया। इसका रंग फिक हो चुका था, होंठ लरसने लगे थे। जब लाइबा को गवाही के लिए बुलाया गया तो पूरा कमरा अदालत खामोश हो गया। वो एक छोटी सी दुबली पतली लड़की थी, मगर इस लम्हे इसके अंदर एक अजीब सी ताकत थी। राहिल इसे खूनख्वार नजरों से घूर रहा था, आखिरी बार उसे डराने की कोशिश कर रहा था। लाइबा की नजर मुझ पर पड़ी। मैंने खामोशी से इसे हौसला दिया। मैंने इसके लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया था। अब सच बोलने की बारी इसकी थी। और फिर वो बोली। इसने सब कुछ बयान कर दिया। इस रात का हर मंजर, कैसे राहिल की गाड़ी ने इसे बहाने से रोका, कैसे इसने अपनी ताकत और पैसे का फायदा उठाया, कैसे इसकी मासूमियत छीन ली गई और कैसे इसकी माँ के साथ मिलकर इन्हें एक वीरान फार्म हाउस के तहखाने में कैद कर दिया गया। अदालत में कई आंखें नम हो चुकी थी और राहिल, वो पहली बार वाकई टूट रहा था। कैसे इसने इन्हें हॉस्पिटल ले जाने के बजाय धमकी दी, कैसे इसे इन्हें फार्म हाउस के अंधेरे तहखाने में कैद कर रखा था और कहा कि अगर बाहर निकले तो इनकी जान जाएगी। ये सब बातें अब अदालत के कमरे में जिंदा हो रही थी।
लाइबा की छोटी सी कांपती हुई आवाज और शाहीन के पुरसुकून मगर पुख्ता गवाही पूरे कमरे में एक जलजले की तरह असर कर रही थी। राहिल के महंगे वकील अब बेबस थे। इनके पास कोई दलील, कोई बचाव का रास्ता नहीं बचा था। राहिल की वो मकरूर मुस्कुराहट, वो खुद एतमादी, वो बरतरी सब खत्म हो चुकी थी। इसका चेहरा फंस गया। वो वाकई कानून के शिकंजे में था। और फिर फैसला सुनाने का लम्हा आया। बेंच ने अपनी संजीदा पुख्ता आवाज में ऐलान किया, तमाम शवाहिद, खास तौर पर मुतासिर लाइबा और इसकी वालिदा की गवाहियां और दीगर सबूतों की रोशनी में अदालत मिस्टर राहिल को कत्ल की कोशिश, अगवा और सबूत मिटाने की संगीन जुराइम में मुत्तकिब पाती है। अदालत इसे इन तमाम जुराइम की पादाश में उम्र कैद की सजा सुनाती है। उम्र कैद, ये अल्फाज मेरे कानों में गूंज रहे थे। ये कैसा लम्हा जो सालों तक मेरी यादों में नक्श हो जाएगा। पुलिस ने राहिल के हाथों में हथकड़ियां डाली। वो चीख रहा था, धमकियां दे रहा था, आंखों में आग के शोले भड़क रहे थे, मगर मैंने अब कोई खौफ महसूस नहीं किया। मैं जीत गई थी। ना सिर्फ मैं, बल्कि इंसाफ जीत गया था। अदालत से बाहर कदम रखते ही धूप की रोशनी ने मुझे गले लगा लिया। लाइबा और इसकी माँ शाहीन वहां खड़ी थी, आंखों में आंसू और दिल में राहत के साथ। मेरा दिल भर आया। मैंने इन्हें गले लगाया। ये लम्हा सिर्फ फतह का नहीं, बल्कि जिंदगी की वापसी, उम्मीद की बेहाली और सबसे बड़ी खुशी की अलामत था। आज की वीडियो कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।